من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين الأجمعين الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دنیا میں ہم رہتے بستے کھاتے پیتے چلتے پھرتے روتے ہنستے زندگی گزارتے ہیں، ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے اس دنیا میں. اب ہم ہیں، آنے والے دور میں بھی کچھ لوگ ہوں گے. ہمارے علاوہ انسان کے سوا کائنات میں، اس دنیا میں، اس عالم میں بہت سی چیزیں ہیں. کب سے ہے کہ ہم کو نہیں معلوم. زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ بھی ایک مخلوق بنائی ہوئی چیز ہے. کب سے ہے؟ ہمارے پہلے سے ہے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی زمین پر تھے، ہوا میں نہیں تھے. اس وقت ہمارے اوپر ہر ملک سے دکھائی دینے والا آسمان ہے. کب سے ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر ہے. ہم نہیں تھے جب سے ہے، ہم نہیں رہیں گے جب بھی وہ رہے گا. ہم موجود ہیں لیکن سورج ہم سے پہلے تھا. اب ہم ہیں، سورج بھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے لیکن سورج رہے گا. یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سورج کب سے ہے. ہم اس کے ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں. نہ صرف سورج کے بلکہ رات میں نکل کر چمکنے والے چاند، اس کو بھی ہم مان رہے ہیں. اور یہ بھی مان رہے ہیں یہ چاند دن میں نہیں نکلتا بلکہ رات میں نکلتا. سورج کبھی رات میں نہیں نکلتا. یہی بات بڑی کتاب
ایسی کتاب کہ جس کی مثال اب تک کی پڑھی لکھی سائنس والی دنیا نہیں لا سکی۔ چاند میں راکٹ ضرور بھیجے گئے، سمندروں میں ضرور شہر بسائے گئے، بجلی کو ڈبوں میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کا جواب نہیں لایا جا سکا۔ یہ سب باتیں کس نے بتائی؟ کیا ہم نے اپنی عقل سے جانا؟ وہ عقل جو کبھی اندھیرا دیکھتی ہے، کبھی اجالا دیکھتی ہے، کبھی اچھا قدم اٹھاتی ہے، کبھی برا قدم اٹھاتی ہے۔ کبھی جائز پانی پینے کے لیے ترس جاتی ہے، وہ عقل جو کبھی شراب کی بوتل اپنے منہ سے لگا لیتی ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ آب نہیں بلکہ شر اور آب ہے، دونوں کو ملا کر شراب ہے۔ عقل رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود انسان نہیں معلوم کر سکا کہ آخر یہ اتنے مضبوط پہاڑ جسے مکوں سے، ہاتھوں سے کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اگر کوئی آدمی توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا لیکن پہاڑ کو دھکا نہیں لگے گا۔ یہ کیسے بن گئے؟ ان میں بلندی کہاں سے آ گئی اور ان میں اتنی سختی کہاں سے آ گئی؟ اور ریشم میں اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ زمین کے بڑے حصے پر مٹی بھی ہے، اس سے بڑے حصے پر وہ چیز ہے جس کو پانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اوپر بھی پانی ہے، اور انسان نے جب اپنا گھر بنانے کے لیے بنیادیں کھودی تو وہاں سے بھی پانی نکلا ہے، اوپر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے۔ آخر یہ سمندروں میں پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی ہے کیا؟ پانی کہتے کس کو ہے؟ پانی میں کتنی گیسیں ہوتی ہیں، پانی میں کتنے مادے ہوتے ہیں، پانی کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے، پانی کی مٹی مل کر کیچڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ یہ گڑھوں میں پانی کیچڑ والا موجود رہتا ہے۔ انسان کو اتنا تو معلوم ہے کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں، لیکن جب کسی مکان کو آگ لگ جاتی ہے تو یہی کیچڑ مٹی والا پانی آگ بجھا سکتا ہے۔ یہ خاصیت کس نے پیدا کی؟ ایک درخت ہے، اس کی جڑ ایک ہے، پتے ہزاروں ہیں، شاخیں سینکڑوں ہیں، آخر یہ ایک جڑ سے کس نے شاخوں کو، پتوں کو، ڈالیوں کو پیدا کیا؟ کون ہے بنانے والا؟ آسمان پر بے شمار انگنت ستارے ہیں، کچھ تارے بھی ہیں، ان میں کچھ حرکت بھی کرتے ہیں، اپنے مقام سے چلتے ہیں، دھیرے دھیرے چلتے ہیں، کچھ بالکل اپنے مقام پر ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے۔
جیسے سورج اپنے مقام سے حرکت کرتا ہوا دنیا کی ایک سمت سے نکلتا ہے، ایک سمت میں ڈوب جاتا ہے۔ سورج کے نکلنے کو شروع کہتے ہیں، ڈوب جانے کو غروب کہتے ہیں۔ آخر کون یہ سورج کو نکال رہا ہے؟ کیا سورج خود بخود نکل رہا ہے؟ سورج خود بخود غروب ہو رہا ہے۔ آخر یہ نظام ہستی، نظام عالم کون چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے آب روا کے اندر مچھلی بنائی اور مچھلی کے تیرنے کو آب روا بنایا؟ وہ کون ہے جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے؟ کون ہے زمین سے جو غلہ نکالتا ہے؟ ایک قسم کا نہیں، ہزاروں قسم کے غلے ہیں۔ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کون ہے جو بادل برساتا ہے؟ کون ہے جو زندگی دیتا ہے؟ کون ہے جو زندگی لیتا ہے؟ انسان اپنے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، لیکن خدا کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ خدا ہے نہیں، کہا کہ خدا تو نہیں ہے۔ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، یعنی آقا نہیں ہے مگر غلام ہے۔ ماشاءاللہ کیا سمجھ ہے، کیا گفتگو، کیا بات ہے، کیا عقل ہے، کیا علم ہے۔ کرسی تو ہے لیکن کرسی کو بنانے والا نہیں ہے۔ آسمان تو نظر آ رہا ہے لیکن آسمان بنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مگر انسان مان بھی رہا ہے جو چیزیں نہیں ہیں، مخلوق کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن خالق کے بارے میں شک اور شبہ میں آ رہا ہے، ڈاؤٹ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یہی ہے الہاد۔ اس الہاد کو ماننے والے کو کہتے ہیں ملحد۔ مان تو رہا ہے خدا کو لیکن کسی کو شریک کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مشرک۔ مان تو رہا ہے، صرف ایک خدا کو مان رہا ہے، وہ ہے مومن۔ یہ فرق ہے۔ پوچھا جانا کہ بھائی ہوا ہے؟ ہوا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہے، کبھی دیکھا آپ نے ہوا کو؟ نہیں دیکھا، پھر مان رہے نہیں مان رہے آپ؟ پھول تو نظر آ رہا ہے، کیا پھول کی خوشبو بھی نظر آ رہی ہے؟ پھول کی خوشبو کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں صاحب، پتیوں کو میں نے دیکھا ہے، گلاب کو دیکھا ہے، پھر خوشبو کو بغیر دیکھے آپ مان رہے ہیں؟ خوشبو اتنی لطیف ہے پھول کی، تو وہ خدا کتنا لطیف ہوگا جس نے خوشبو کے اندر یہ لطافت پیدا فرمائی۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہے، اس کے ناموں کو اسماء حسنہ کہا گیا۔ اسماء حسنہ، انسان حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اسماء حسنہ سے اللہ کو یاد کرے، پکارے، آواز دے، اپنی درخواست پیش کرے، اپنی گزارشات اس کی بارگاہ جلیل القدر میں رکھے۔
تو کیا یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ نہیں ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، نہیں، بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے خدا کو تو مانا لیکن اپنی اپنی بنیاد عقل پہ مانا۔ سوال ہوگا کہ خدا کو مانا تھا، خدا کو بہت سے لوگ مانتے تھے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے علم سے، اپنی اپنی تحقیق سے مانتے تھے، لیکن تم جو مانتے ہو کس بنیاد پر مانتے ہو، کس کے کہنے پر، کس کے بتانے پر مانتے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کو ہم نے اپنی تحقیق سے نہیں پہچانا، اپنے علم سے نہیں پہچانا۔ ہمارا وجود، ہمارا علم، ہماری عقل کتنی ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب، اے لوگوں، تم کو علم دیا ہی نہیں گیا، تم کو معلومات سے آگاہی نہیں کیا گیا، تم بالکل بے خبر ہو، لا علم نہ واقف۔ موٹی زبان میں گنوار ہو، گنوار۔ ہاں، اللہ پاک کا ارادہ ہوا کہ کچھ علم، جھلک، ذرہ، خطرہ دے دیا جائے تاکہ انسان زندگی گزارے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا۔ اس تھوڑے علم میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری کائنات تو موجود ہے لیکن اس کائنات کا بنانے والا ہی موجود نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، مصنوع ہے، صانع نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ طالب تو ہے اور مطلوب ہی نہیں، قاصد تو ہے، مقصود ہی نہیں، ساجد ہے اور مسجود ہی نہیں، شاہد ہے دیکھنے والا لیکن مشہود جس کو دیکھا جا رہا وہی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جہاں طالب ہوگا تو وہاں مطلوب ہوگا، جہاں ساجد سجدہ کرنے والا ہوگا تو وہاں مسجود جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ہوگا۔ قاصد ارادہ کرنے والا تو ہے لیکن مقصود جس کا ارادہ کیا گیا وہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ اصل تو یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہے یا نہیں اس زمین پر؟ اگر صاحب انسان ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، لیکن کیا انسان کے اندر انسانیت بھی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، آپس میں بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جنگل کے درندوں کی طرح، صحرا کے وحشیوں کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ یہ انسان ایک دوسرے کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ انسان تو تھا لیکن انسانیت نہیں تھی، اس لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ وہ آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش جن کے نام قرآن شریف میں ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بتائے ان پر بھی ہمارا
اگر 1,24,000 کے نام بتا دیتے، دوسری آیتیں کہاں رکھی جاتی، دوسرے احکامات پڑھنے کا کب موقع ملتا، کب عمل کیا جاتا، کب عقیدہ اور اعمال کو سدھارا جاتا، کب اصلاح معاشرہ ہوتا، کب اصلاح نفس ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمونے کے لیے چند ناموں کو قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اسی انسان کی ہدایت کے لیے آیت ہو۔ تم انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا جاہل ہے، کتنا نابالغ ہے، کتنا اندھا ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے 1,24,000 لوگوں کو بھی جانا پڑا، پیغمبروں کے عنوان، رسولوں کے عنوان۔ کلیم اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے، روح اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے، خلیفۃ اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے، روح اللہ بھی آئے، سب سے آخر میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنے ہادی، اتنے پیغمبر، اتنے رسول، اتنے رہبر، اتنے رہنما آنے کے بعد بھی انسان اندازہ لگائیے کہ کتنا ٹیڑھا ہے۔ رسول تو رسول خدا پر ہی سوال اٹھا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مسلمان ہے، تو کیا ایسا نام رکھنے سے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ موم کا نام اگر لوہا رکھ دیا جائے تو کیا موم لوہا ہو جائے گا؟ لوہے کو اگر موم سے پکارا جائے تو کیا لوہا موم ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، ایک تھوڑی سی بھی عقل علم رکھنے والا انسان کہے گا کہ لوہا تو لوہا ہی رہے گا، موم۔ تو دنیا میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جن کا نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن خدا کوئی نہیں مانتے، تو رسولوں کو ماننے کا کیا؟ جب جڑ ہی نہ رہی تو پیڑ کہاں سے رہے گا؟ پھول پتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ بات ابتدائی سے چلی آ رہی۔ اسی طریقے سے سن 160 ہجری یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما جانے کے بعد، یعنی مدینہ شریف کو چلے جانے کے بعد، مکہ شریف کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اگر مکہ شریف میں لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جادوگر، مجنون، ساحر، کیا کیا نہیں کہا لوگ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ دعوت اللہ، دعوت القرآن، دعوت الصلاۃ، دعوت الصیام، دعوت الکلمہ الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ہجرت فرمانے کے 160-70 سال کے بعد یہ سوال بھی اس وقت کے علماء، اہل علم، صاحبان فکر و فن سے ہوا تھا کہ کیا اس دنیا میں کوئی ہے جس کو خدا کہا جا سکے؟ ایسی ہستی جو سب سے بڑی ہو، سب سے توانا ہو، قادر ہو، قادر مطلق ہو۔ اگر کوئی ہے تو ثابت کرے۔ تو اس وقت وہ ہستی تھی جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم اس وقت کے
آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے مطلب یہ پرانے نہیں ہے، بلکہ دور نبوت سے یہ قریب ہیں، دور قرآن سے یہ قریب ہیں، دور اسلام سے قریب ہیں۔ ابھی بالکل اسلام کا تازہ تازہ پیغام آیا ہے، ابھی فضاؤں میں شہپر جبریل کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے دور میں قرآن شریف نازل ہوا تھا، اگرچہ کہ ان پر نازل نہیں ہوا تھا لیکن ان کے دور میں نازل ہوا تھا۔ اللہ کا کلام تو انہی بندوں پر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس کلام کے لیے چن لیتا ہے۔ زبور عام انسانوں پر نازل نہیں ہوئی، اللہ کے پیغمبر پر۔ توریت عام انسان کو نہیں دی گئی، بیچ میں ذریعہ رکھا گیا۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پہ نازل کی، راس انسانوں پہ نازل کی، انسان اس قابل تھے ہی نہیں کہ ان تجلیات کو برداشت کر سکیں، اس لیے بیچ میں حائل، بیچ میں پردہ، بیچ میں ذریعہ، بیچ میں وسیلہ، چاہے کتنے عنوان دیجیے، اللہ نے رکھ کر بات فرمائی۔ تو اس وقت بھی جتنے بڑے بڑے انسان کو سب نے کہا کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کے عقل کو جمع کیا جائے، ان میں آدھی عقل جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ، علم کے ساتھ ساتھ عقل کا نور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک ایسا ہی شخص جس کو اپنے ہونے پر تو یقین تھا لیکن خدا کے بارے میں شک تھا، غلام تو موجود ہے، اپنے بارے میں کہتا تھا ہے، مالک کے بارے میں کہتا تھا کہ نہیں ہے۔ تو ایک ایسا غلام تھا جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جی اگر ہے تو پھر آپ ثابت کر دیجیے۔ وقت طے ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی آ گیا جو کہتا تھا کہ میں ہوں، میرا بنانے والا نہیں ہے، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے، وقت پر تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچے، تاکہ ہماری گفتگو کی شرط تھی کہ ہم وقت پر، آپ کیسے عالم ہیں، آپ کیسے عاقل ہیں، آپ کیسے صاحب سمجھ ہیں کہ آپ کے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں، ہمارے وقت سے آدھا گھنٹہ آپ لیٹ آئے۔ تو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے، بلکہ خدا کے وجود کی نمائندگی کرنے والے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب آپ کی گفتگو بالکل سچ ہے، میں مانتا ہوں، جو وقت ہمارا مقرر تھا اس وقت مقررہ پر میں نہیں آیا، ہوئی تاخیر تو تاخیر کا بھی کچھ سبب تھا، دراصل ہوا ہے کہ میں تو وقت پہ نکلا تھا، وقت پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے بڑا، میں آیا اور آ کے دریا کے پاس رک گیا، میں نے دیکھا کہ پار ہونے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کشتی یہاں پر، تو میں اسی سوچ میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے تو وقت دیا ہے آپ کو، میں کیسے پہنچوں وقت پر، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دریا کے اطراف میں کچھ درخت تھے، درخت جھاڑ تھے، ان میں سے کچھ درخت خود بخود کٹ گئے، آٹومیٹکلی، کوئی کاٹنے والا ہی نہیں تھا، اور وہ درخت کٹ کر پھر ان میں سے تختے بننے لگے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، واقعی عجیب و غریب بات ہے،
اس سے عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ وہ تختے آپس میں مل گئے، ایک کشتی بن گئی۔ کشتی نے کہا کہ جناب کیا ٹھہرے، آئیے اور مناظرہ اور جلدی بیٹھ جائیے۔ اور بغیر کرائے کے مجھے کشتی نے اس بار چھوڑ دیا۔ اب یہ درختوں کے کٹنے کا، تختے بننے کا، آپس میں جڑنے کا، پھر کشتی بننے کا، مجھے اٹھانے کا، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے میں ظاہر ہے وقت تو لگا ہوگا۔ میں جلدی جلدی بھاگا آیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ اب جناب امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں، بتایا کہ عقل بھی ہے تو کس میں کام میں لانا چاہیے، عقل کو بھی تعمیر کے لیے کام میں لانا چاہیے، تخریب کے لیے نہیں، بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں، خدا کے دین کو سمجھانے کے لیے، آیات کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے، حجت اللہ البالغہ کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے۔ یہ عقل لٹانے کے لیے ہوتی ہے، ہیرے موتی علم کے لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جب یہ بات اس آدمی نے سنی جو اپنے آپ کو تو مانتا تھا لیکن اپنے بنانے والے کو نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، میں تو خود بخود پیدا ہو، خود بخود ختم ہو جاؤں، نہ حساب، نہ کتاب، نہ سوال، نہ جواب، نہ منکر، نہ نکیر، نہ میزان، نہ جنت، نہ دوزخ۔ اس آدمی نے کہا کہ جناب تھوڑا تو خیال کیجئے کہ اتنے ہزاروں لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کی بات کو فتویٰ سمجھ کے قبول کرتے ہیں، آپ سچ کہنے والے سارے لوگ مانتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ کہتے ہیں، تعجب ہے، اور آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا جھوٹ کہا کہ آپ نے ابھی کہا نا کہ جھاڑ خود بخود کٹ گئے، جھاڑ کے تختے بن گئے، تختوں سے کشتی بن گئی، کشتی خود اچھل کے دریا میں چلی گئی، اس میں لا کے دوسرے کنارے پر چھوڑ دیا۔ کیا کسی بغیر بنانے والے کے چھوٹی سی کشتی بن سکتی ہے؟ کتنی غلط، کتنی جھوٹ بات کہہ رہے ہیں آپ۔ امام اعظم نے کہہ دیا، کہا کہ تم کو تمہارا جواب مل گیا۔ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے میرے بھائی؟ تختے خود بخود کٹ نہیں سکتے، آپس میں جوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ کس نے ہول ڈالا کر تختوں میں؟ کس نے نٹ بولٹ فٹ کیا؟ جب چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندروں کا پانی، یہ بہتی ندیاں، یہ آفتاب کے گولا، یہ چاند، یہ سب کیسے بن گئے؟ عزیزان محترم، تو خدا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال آج کا نہیں ہے، بہت پرانا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا، ہاں ماننے والے کو کافی ہے ایک حرف، ایک اشارہ۔ یہ بھی بات نہیں ہے، ماننے والے کو کافی ہے ایک حرف، ایک اشارہ، نادان کو کافی ہے نہ دفتر نہ رسالہ۔ اگر کوئی آدمی ماننا ہی نہیں چاہتا، پھر کسی کو عرقان ہو گیا، بزرگوں نے ہماری مثال دی ہے، تو کیا ہوتا ہے عرقان کی بیماری میں؟ ہر سفید چیز پیلی دکھائی دیتی ہے۔ آپ سفید دیوار لے جا کے بتائیں کہ بھئی وائٹ ہے، نہیں بھئی یہ تو یلو ہے۔ انڈا بتائیں، انڈا پیلا ہوتا ہے کہ انڈا سفید ہوتا ہے؟ سفید بھک انڈا۔ چونا لیا کے بتائیں، وائٹ ہوتا ہے نا؟ دیکھیں بھئی یہ وائٹ ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ یہ وائٹ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں بھئی سب غلط، یہ تو پیلا ہے۔ تو جس کو عرقان کی بیماری ہو جاتی ہے، پیلیا بھی جسے کہا جاتا ہے، پیلیا، ہر چیز پیلی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو پیلا پن جا کر وہاں پر حقیقیت آ جاتی ہے۔ جو چیز جس رنگ میں وہ وائٹ وائٹ دکھائی دیتا ہے، بلیک بلیک دکھائی دیتا ہے، ریڈ ریڈ، گرین گرین۔
یہی امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کوفی، یہ عالم باللہ بھی تھے، عارف باللہ بھی تھے. آپ نے دین کو جانا بھی، دین کو. ان کی مجلس میں 40 ایسے علماء تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صرفی بھی تھے، نحوی بھی تھے، کلامی بھی تھے، منطقی بھی تھے. ایسے 40 لوگ تھے شاگرد ان کے. شاگردوں کو ان کے امام پیشوا کہا جاتا ہے. ایسے شاگرد کہ جن سے دنیا ناز کرے، ان کو امام کہا جاتا ہے. امام. وہ شاگرد جب ہارون رشید کے دربار میں جاتے تھے تو ہارون رشید اپنے تخت اٹھ جاتا تھا ان کے استقبال کے. شاگرد کا جب یہ عالم ہے، استاد کا عالم کیا. وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اسلامی قانون پر، توحید پر نہیں لکھی، رسالت پر، ارضیات پر، معاشیات پر، ٹیکنالوجی پر، اس پر نہیں لکھی. فقہ میں کتاب لکھی، فن فقہ مسائل میں. اس وقت کے بہت بڑے نصرانی عالم نے وہ کتاب پڑھی. متسلب ضرور تھے وہ اس دور میں بھی، جتنے غیر مذہب کے لوگ تھے متسلب یعنی اپنے مذہب کے پکے. متعصب یعنی دشمنی رکھنے والے، فیلنگ رکھنے والے نہیں تھے. آج تسلب ختم ہو گیا ہے، تعصب بڑھ گیا ہے. تسلب اچھی بات ہے، تعصب بری بات ہے. ایک آدمی کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے میں متسلب یعنی پکا ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس نے جب کتاب پڑھی تو کتاب توحید میں بھی نہیں تھی، رسالت کے عقیدے میں بھی نہیں تھی، ختم نبوت پر بھی نہیں تھی، ایمان بالقدر پر بھی نہیں تھی، میزان پر بھی نہیں تھی، فرشتوں پر بھی نہیں تھی. آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے لین دین، یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے عبادتیں اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب تک کہ لین دین صحیح ہوتا ہے. نمازی تو برابر پڑا ہے لیکن لین دین میں دھوکہ دے رہا ہے، لین دین ہی صحیح نہیں اس کا. الجار قبل الدار، گھر لینے سے پہلے اسلام نے کہا گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لیجیے پڑوسی کیسا ہے. گھر تو اچھا ہوگا، ہیرے موتی جڑے ہوں گے، لیکن بازو لڑنے والا ہو تو، گالیاں دینے والا ہو تو، ہزیانی بکواس کرنے والا ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس لیے الجار قبل الدار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو. وہ آدمی کتاب پڑھا، لین دین، معاملات، تجارت، اس کے اندر ایمانداری کیسے ہونی چاہیے، بے ایمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ایک گاہک کسٹمر اور ایک مالک کے دکان کے درمیان کیسے روابط ہوتے ہیں، کیا تعلق ہوتا ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کاروبار کیسے ہوتے ہیں. ان پہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں. کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اندازہ کیجیے کہ کاروباری راز بتانے والی کتاب ہے وہ، توحید کی کتاب نہیں. اس نے مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں، اے بغداد والوں، تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا عالم کیا ہو. اللہ. میرے عزیزوں دوستو، یہ ہیں بزرگان دین، علم والے، عقل والے، سوچ والے، سمجھ والے، سمجھانے والے، جی صراط مستقیم کو اعتدال سے بتانے والے، نہ تعصب کا راستہ اختیار کرنے والے، نہ افراط اور تفریط میں جانے والے. شوگر کم بھی ہو جائے تو خطرہ ہے، شوگر بڑھ بھی جائے تو دوائیں کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکہ بیلنسنگ رہے، توازن رہے، توسط میں رہے. بی پی بڑھ جائے
تب بھی خطرہ ہے، بی پی لو ہو جائے جان کو خطرہ ہے۔ ایسے ہی عقیدہ ایسا ہو جائے کہ ماننے لگی دنیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا خدا کا بیٹا، اسلام نے کہا کہ یہ بھی قبول نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، آخری نبی اور اس کے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی شب معراج میں، راتوں رات بندے کو لے گئی، اس لیے وہ بندے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک معجزہ دیکھ کر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہاں سرکار کا ہر عمل معجزہ ہے، کہیں خدا نہ بنا لیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا بھائی چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، کلمے پڑھتے ہوئے کنکریوں کو دیکھ رہے ہو نا، کہیں یہ دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھو، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا آدمی۔ اس لیے فرمایا سرکار دوارا، کس سے فرمایا؟ مومنوں سے نہیں فرمایا، کافروں سے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں۔ پھر صحابہ سے کیا فرمایا؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اے صحابہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا ہے، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ لیکن صحابہ نے نہیں کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا کہ ہم سرکار کے جیسے ہیں، سرکار ہمارے۔ یہ بولی کس کی تھی؟ یہ بولی کافروں کی تھی، جن کے پاس ایمان نہیں آیا تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا۔ مکے کے اندر یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بتائی، اور ہندوستان کی سرزمین پر اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی بندوں کو بھیجا، ان میں آج سے 800 سال حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اسی لیے ہندوستان کے لوگوں پر احسان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 6 رجب المرجب آپ کا یوم مثال ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے آستانے پر آتے ہیں، اپنی عقیدت اور محبت کی چادر چڑھاتے ہیں۔ بہت بڑا وائسرائے انگریزی پیریڈ میں، جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں حکومت تھی، ایک بہت بڑا وائسرائے آیا انڈیا میں۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ صاحب ایک مقام پر چلیے آپ کو عجیب و غریب منظر دکھائی دے گا، آ کر دیکھا تو لاکھوں لوگ تھے۔ کہاں پر؟ اجمیر القدس میں۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خبر کے منظر کو دیکھا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ ہندوستان پر کوئی حکومت نہیں کر رہی ہے، خبر حکومت کر رہی ہے۔ جی ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، یہ مقام کیسے ملا؟ فاتحہ دیجئے، چھٹی شریف کیجئے۔ لیکن یہ کب ملا؟ جبکہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا رنگ چڑھایا، اللہ اکبر۔ رنگ چڑھانے کے بعد اپنے ساتھ مکہ شریف لے گئے، مدینہ شریف لے گئے، خود استاد اور مرشد محترم نے سلام بھیجا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اے خواجہ، اے معین الدین، آپ دین کے معین ہیں، سلام بھیجیے سرکار کی بارگاہ میں۔ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ روزانہ ہزاروں لوگ سلام بھیجتے ہیں، لیکن کیا سلام کا جواب کسی نے سنا؟ اس وقت جب کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ السلام بھیج رہے تھے اور لوگوں نے سنا کہ سلام کا جواب آیا، وعلیکم السلام یا مشائخ بحر بر، اے بحر بر کے شیخ تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اب یہاں سے اپنے وطن ایران سجستان نہیں جانا ہے، بلکہ ہندوستان جانا ہے اور اسلام کی شمع کو روشن کرنا ہے۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے نہیں ہیں، ایران کے اندر ایک مقام ہے سجستان، وہاں کے رہنے والے۔ حضرت پیران پیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ بھی ایران کے ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کا نہیں ہے، کچوجا شریف کے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایران سمنان کے رہنے والے۔ کہاں سے بزرگ آئے اور کہاں ہمارا پیغام پہنچایا، اور ہم کہاں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے خدا تک جا رہے اور ہم تک پہنچو، اس کے بعد پھر خدا تک پہنچو۔ انہیں بتا کہ ہاں ہم ہیں۔ جب خدا کا بندہ یہ ہے تو استاد علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، خدا نے ہم سب کو پیدا کیا، غلاموں کو پیدا کر کے غلاموں کو ظاہر کر دیا اور خود چھپ گیا، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ استاد محترم بھی اس سوال کا جواب دیتے تھے اب غلاموں کا کام ہے ایسے خدا کی محبت میں فنا ہو جائیں کہ خدا ظاہر ہو جائے، بندہ ختم ہو جائے۔ یہی منزل ہے فنا فی اللہ کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے۔ نیا سال ایمان کے ساتھ منائیں، نیا سال توبہ کے ساتھ، شراب کے شیشوں کے ساتھ نہیں، ناچ گانے کے ساتھ نہیں، سیٹیوں کے ساتھ نہیں، پٹاخوں کے ساتھ نہیں، کیک کے ساتھ نہیں، توبہ کے ساتھ نیا سال منائیں۔ نوجوانوں کو صراط مستقیم پر لانے کی نیت سے ان کو دعوت دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔